صلی علی رسول الکریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ سورہ عنکبوت آیت 45 اور 46۔ ترجمہ: اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آیت 45۔ ترجمہ: آپ پر جو کتاب وحی سے اتاری گئی ہے اسے پڑھتے رہیں اور نماز قائم رکھیں۔ دیکھیے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ واقعی اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ عنکبوت کی آیت 45 کا تفسیر۔ آیت 45۔ مسلمانوں کو تبلیغ و تلاوت اور نماز کا حکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو قرآن عزیز کی تلاوت و تبلیغ کا حکم ہے اور نماز کی پابندی کا بھی۔ نماز کے قائم رکھنے سے اسے پابندی سے وقت پر شریعت کے مطابق پڑھتے رہنا مراد ہے۔ نماز کے دو بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان برائیوں سے باز رہتا ہے۔ ایک شخص نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے۔ فرمایا جلد ہی نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے جو نماز کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا ذکر پہلے فائدے سے بڑا فائدہ ہے اور اللہ کو تمہارے اقوال و افعال خوب معلوم ہے کہ وہ کیسے ہیں، پرخلوص ہیں یا نہیں۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن له مسلمون۔ آیت 46۔ ترجمہ: اہل کتاب سے بہترین طریقے سے ہی بحث کرو بحرز ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور کہہ دو کہ ہمارا اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 46 کا تفسیر۔ غیر مسلموں میں تبلیغ اسلام کا طریقہ۔ اگر کوئی غیر مسلم تم سے تمہارا دین سمجھنا چاہے تو اسے نہایت سلجھے ہوئے انداز میں محبت و پیار سے سمجھا دینا چاہیے، شاید اس کے دل پر اثر ہو اور وہ راہ راست پر آ جائے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ نحل کی آیت 125 میں، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف دلیل اور سلجھے ہوئے انداز سے بلائیں اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کریں۔ اللہ نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو انہیں ہدایت فرمائی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 44 میں اس سے نرمی سے بات کرنا تاکہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ پھر ظالموں کا استثناء فرمایا، یعنی جو راہ حق سے ہٹ جائیں، جان بوجھ کر اندھے بن جائیں، دشمنی کی وجہ سے جھگڑیں، مذاکرہ میں تو میں کرنے لگیں اور خیر خواہوں سے ضد اور تعصب سے لڑنے اور اڑنے لگے۔
ان سے گفتگو کرنا ہی فضول ہے۔ بھلا لاتوں کے بھوت باتوں سے کہاں مانتے ہیں؟ انہیں تو ڈنڈا ہی سیدھا کرتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت 25 میں فرمایا، بلا شبہ ہم نے اپنے رسولوں کو معجزے دے کر بھیجا اور ان کے ہمراہ کتاب و میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت ہیبت ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، تاکہ اللہ جان لے کہ بے دیکھے اس کی اور اس کے پیغمبروں کی کون مدد کرتا ہے۔ واقعی اللہ بڑا قوی اور سب پر غالب ہے۔ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب۔ پھر فرمایا، جب اہل کتاب ایسی باتوں کی خبر دیں جن کا جھوٹ و سچ ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم انہیں جھٹلا بھی نہیں سکتے، ممکن ہے کہ صحیح ہوں، اور تصدیق بھی نہیں کر سکتے، ممکن ہے کہ غلط ہوں۔ ہاں، ان کی کتابوں پر ہمارا اجمالی ایمان ہے، بشرط یہ کہ آسمانی ہوں اور تبدیلی و تحریف شدہ نہ ہوں اور نہ تعویل والی ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اہل کتاب عبرانی زبان میں تورات پڑھ کر مسلمانوں کو عربی زبان میں اس کی تفسیر سمجھایا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب، اور یہ کہہ دو کہ ہمارا اپنی اور تمہاری تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، ہم سب کا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ایک دفعہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں قریش کی ایک جماعت سے فرما رہے تھے کہ اہل کتاب میں اور ان کے مسائل بیان کرنے والوں میں سب سے اچھے اور سب سے سچے کعب احبار ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ان کی بعض باتوں میں ہم جھوٹ پاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دیدہ دانستہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ تو ان کتابوں کی باتیں نقل کرتے ہیں جن پر آپ کو اعتماد ہے، مگر ان میں بھی جھوٹ سچ بھرا پڑا ہے، کیونکہ تبدیل شدہ ہیں۔ اہل کتاب میں حافظ تو تھے نہیں کہ کتاب اللہ کی حفاظت ہو سکتی، یہ فضیلت تو مسلمانوں کو ہی ملی کہ ان میں لاکھوں عورتیں اور مرد حافظ ہیں اور بڑے بڑے احادیث کے ماہر حفاظ ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے بہت سی حدیثیں گڑھ لیں، حالانکہ اوروں کی بنسبت زمانہ نبوت بھی قریب ہے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے نجد تیز کے مقدمے بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے محدثین کے دور بھر غلط باتوں کو چھاپ دیا۔ اب تمہارے سامنے زر خالص ہے۔ جن علم والوں کو اللہ نے یہ خدمت سپرد کی تھی وہ اپنی انتھک کوششوں سے ہمیں بے نیاز کر گئے، اللہ ان کی قبروں میں نور بھر دے، آمین۔ یہ تھا سورہ عنکبوت کی آیت 45 اور 46 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔